اگر تم نے یہ غلطی اور خیانت کی تو پاکستان کے عوام تمہیں ملک سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے. تم جو 25 مئی کو ہوا کتنا ظلم اور تشدد ہوا, عوام ڈری نہیں. عوام کو یہ شکست نہیں دے سکتے یہ بونے لوگ, یہ کمزور لوگ, یہ بزدل لوگ. ہمیشہ ظالم آدمی بزدل ہوتا ہے. رجیم چینج کرنے والوں کا ہر بار ناکام ہوا ہے اور وہ شکست کھا گئے ہیں. شکست نوشتہ دیوار ہے ان کی شکست. ہر ان کا اقدام جو ہے نا وہ بیک فائر ہو جاتا ہے اور شکست کھا جاتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فیصل طارڑ. آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت اہم ہے. ہمارے ساتھ چیئرمین مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ آخر کون سی ایسی نوبت آ گئی کہ پاکستان میں رجیم چینج کرنا پڑا, اور اس کے علاوہ ہم اسرائیل کے حوالے سے بات کریں گے. چند دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کا دورہ کیا اور اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ موساد کا ایک جہاز اڑ کر دوحہ آتا ہے, قطر آتا ہے. وہاں پہ پاکستانی بھی موجود ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی, اور 9 گھنٹے تک دونوں جہاز اکٹھے ایک ہی پارکنگ میں کھڑے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے راجہ صاحب, پاکستان جو کہ بڑا اہم ملک ہے, ایک گیٹ وے ہے, یعنی پاکستان ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے, مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے دنیا کو, پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. پاکستان جیسے اہم ملک میں جو چل رہا تھا, کووڈ کے بعد نکل رہا تھا مختلف برہانوں سے, اچانک ایسی کیا نوبت آ گئی کہ پاکستان میں رجیم چینج کرنا پڑ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے, اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور ہے. یوکرین کی جنگ نے اس کو اور تیز کر دیا ہے. پہلے کورونا کی وبا نے تیز کیا تھا. ہنری کسنجر کے آپ آرٹیکلز پڑھیں اور اسی طرح سے فرید زکریہ کو پڑھیں, باقی بڑے بڑے رائٹرز جو ہیں ان کو پڑھیں. یہ جو خاویر سولانا تھا جو نیٹو کا ہیڈ رہا ہے, اس کے بعد یورپین یونین کا وہ خارجہ امور کا ہیڈ رہا ہے, اور باقی رائٹرز کو دیکھیں, کہتے ہیں کہ یہ جو ایرا ہے شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا ایرا ہے. اور اس دوران پاور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے, یعنی امریکہ کا جو آرڈر ہے دنیا کے اوپر بنایا ہوا وہ ڈھہ رہا ہے. اب دنیا یونیپولر ورلڈ نہیں رہے گی. نئے پاورفل ریجن وجود میں آئیں گے, نئے پاورفل کنٹری وجود میں آئیں گے, اور یہ سسٹم نہیں چلے گا. اس کے لیے جب شفٹ آف پاور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے تو اس میں پاکستان بڑی اہم جگہ پر واقع ہے. پاکستان 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے, اور اگر چائنا کا فیوچر دیکھا جائے تو پاکستان سے جڑا ہوا ہے. جن ممالک میں انرجی کے ذخائر کی ایفیشنسی ہے, جہاں ڈیفیشنسی ہے, پاکستان کو ملاتا ہے. پاکستان دیکھیں, سینٹرل ایشیا ایک طرف, ادھر سے ویسٹرن ایشیا کو دیکھ لیں, حتیٰ یورپ تک, افریقہ تک جا ملاتا ہے. ادھر سے ساؤتھ ایشیا میں ہے, اور چائنا اور سارا دیکھ لیں کہ دنیا کی بہت بڑی آبادی اس کے اطراف میں ہے. تو پاکستان عام جگہ پر واقع ہے. تو اگر آپ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, شفٹ آف پاور کو سلو کرنا ہے, تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرو. یہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے, اس کی نیشنل سیکورٹی کا تقاضا ہے. کہ اگر پاکستان چونکہ ایشیا کا دل ہے, یہ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا, پورا ایشیا اور ایسٹ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. شفٹ آف پاور کا پروسیس یا سلو ہو جائے گا, اس کو پھر کاؤنٹر بھی کرنے قابل ہو جائے گا, ان کو وقت مل جائے گا. لہٰذا ان کی ضرورت ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا, ان کے نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے. یہ رجیم چینج جو ہے در حقیقت شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کے پروسیس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہو جائے, خدا نہ خواستہ, آہستہ آہستہ پہلے افغانستان کی صورت حال آپ کے سامنے ہے, سینٹرل ایشیا ڈسٹیبلائز ہو جائے گا, چائنا کنٹین ہو جائے گا, چائنا کنٹین ہو جائے گا. اور جو امریکہ چائنا کو گھیر رہا ہے, اس طرح سے بھی گھیر رہا ہے, ساؤتھ ایشیا سے, ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے بھی, آپ دیکھیں تائیوان کی طرف سے بھی. ایک اس وقت اگر انسان غور سے دیکھے تو باقاعدہ ایک دنیا میں ایک جنگ جاری ہے اس دنیا کے فیوچر کے حوالے سے. آپ سری لنکا کے اندر جو کرائسس آئے ہیں ان کو بھی اس سے کٹا ہوا نہیں دیکھ سکتے. سری لنکا چائنا کے لیے بہت اہم ہے, برما چائنا کے لیے بہت اہم ہے, اور پاکستان بھی چائنا کے لیے بہت اہم ہے. چائنا کی اگر آپ آبادی دیکھیں تو چائنا کی 94% آبادی اس کے ایسٹ میں ہے, ایسٹ اس کا اوور بلٹ ہے, اور 6% آبادی اس کے ویسٹ میں خالی ہے. ہم ویسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. لہٰذا چائنا کا اگر اندرونی طور پر بھی دیکھیں تو چائنا کی ضرورت ہے کہ چائنا اپنے ویسٹ کو بلڈ کرے, وہاں پر انڈسٹریلائز کرے, اور پھر پاکستان کا جو زمینی روٹ ہے, جو انتہائی نزدیک روٹ ہے, اور چائنا کے لیے بہت فائدے ہیں اس میں, اور چائنا کی اکنامیکل گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں بہت مؤثر ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرے. کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر لیں. پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا یہ امریکہ کے اور امریکہ کے الائز کے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کا تقاضا ہے, اور یہ ایسٹ کے خلاف ہے.
یہ ایسٹ کے خلاف ہے اور اس پورے خطے کے خلاف ہے. اور جو لوگ بھی اس رجیم چینج کا حصہ بنے ہیں اور پاکستان کا عدم استحکام کا شکار کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا, پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا خیال نہیں رکھا, ایسٹ کا خیال نہیں رکھا. اور اس اپرچونٹی کو جو شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ میں پاکستان کو ملنی تھی, کیونکہ پاکستان ایک ہب ہے, چوک ہے 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا, پاکستان کو محروم کیا اس سے انہوں نے, یا محروم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی لیے بس پاکستان کو کیوں اس طرح کے حالات کو دوچار کیا گیا, تاکہ پاکستان کمزور رہے, وینٹیلیٹر پر رہے, جو اس کو عالمی قوت اور امریکہ کے پاکستان وہ کرتا رہے, وہ کہ اپنے اڈے دے دو لے لو. اب اگر وہ کہ جناب والا کہ آپ آئے اور یوکرین کے حوالے سے روس کی مذمت کرو, روس کی مذمت کر دو, یعنی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, امریکہ کی پالیسی کو فالو کرو, ٹو کرو. یہیں سے پھر باقی جو امریکہ کے, پھر امریکہ آئے گا آپ کو جناب آئی ایم ایف میں جا کے پہلے پریشر ڈلوائے گا آئی ایم ایف سے, اکنامکلی آپ کو ویک کرے گا, سینکشن کر لگائے گا آپ کے اوپر, اور آپ کو دبا کے رکھے گا, کیونکہ آپ کو سر نہیں اٹھانے دینا چاہتا. اسے پتہ ہے اگر پاکستان نے سر اٹھا لیا, پاکستان سٹیبل ہو گیا, پاکستان طاقتور ہو گیا, اکنامکلی پولیٹیکلی سٹیبلٹی آ گئی, تو پاکستان میرے کنٹرول میں نہیں رہے گا. پاکستان کو اس حالت میں رکھنا امریکہ کے قومی مفادات کا تقاضا ہے اور نیشنل سیکورٹی کا تقاضا ہے. اچھا آگا جی, امریکہ تو یہ چاہتا ہے, اور بدقسمتی سے ہم کامیاب بھی امریکی پلان ہونے دے رہے ہیں. ہمارے جو ابھی تک جو پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح سے حکومت بیہیو کر رہی ہے یا آپ مقتدر حلقے بیہیو کر رہے ہیں, تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم اس امریکی پلان کی تکمیل کے لیے ہم ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. لیکن آپ خان صاحب کے ساتھ بھی چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب کو جب گرفتار کرنے کی رومرز چلی اور کوشش کی گئی, اور اس کے بعد آپ وہ پہلے لیڈر تھے کسی بھی دوسری پارٹی کے, جماعت کے, جو خان صاحب کے پاس پہنچے. کیا آپ اور پھر پی ٹی آئی خان صاحب مل کر دونوں, یہ جو اتنی بڑی سازش ہو چکی ہے رجیم چینج, اور پھر اس کے بعد غلطیوں پہ غلطیاں کی جا رہی ہیں, معاملات سنورنے کی طرف نہیں جا رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح موبلائز کر کے اس جنگ کو لڑ لیں گے اور اس جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے اور پاکستان کو اس اتنی بڑی سازش سے نکال لیں گے؟ دیکھیے, شام کے اندر سیریا میں امریکن آئے تھے, وہاں کی حکومت گرا کر اس کو توڑنے کے لیے ملک کو. وہاں کے لوگوں نے مقاومت کی, امریکہ کو شکست دی. عراق توڑنے آیا تھا, وہ یمن توڑنے آیا تھا, افغانستان کو توڑ کر پورے ریجن کو تباہ کرنا چاہتا تھا. امریکہ کو شکستیں ہوئی ہیں. پاکستان کے عوام بھی امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں, کیونکہ کبھی کوئی قوم نہیں ہارا کرتی. ممکن ہے فوجیں ہار جائیں, ممکن ہے حکومتیں ہار جائیں, قومیں کبھی نہیں ہارتی. جب قومیں سٹینڈ لیتی ہیں وہ جیت جاتی ہیں. آپ کے ہمسایہ ملک ایران میں انقلاب آیا, کون ہے؟ قوم اور عوام لائی ہیں, اور امریکہ کو شکست دی ہے. اس امریکہ کے پپٹ بادشاہ کو اٹھا کے پرے پھینکا انہوں نے. پاکستان کے عوام جو اس وقت نیریٹو ہے پاکستان کا اس وقت, وہ کیا ہے؟ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. استقلال چاہتے ہیں, غلامی قبول نہیں, مستقل رہنا چاہتے ہیں. آزاد خارجہ پالیسی ہے, داخلی خود مختاری ہے, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ ہر سلیم الفطرت انسان یہ کہتا ہے. ہم اپنی زمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. ہم نے پہلے زمین استعمال کرنے دی, اپنا ملک تباہ کیا ہے. جنگ ہمارے ملک کے اندر آئی ہے. کوئی پوچھے تو صحیح, یہ جنگ جو بارڈر سے پرے ہونی چاہیے تھی, ہمارے ملک کے اندر کیسے آئی ہے؟ یہ 80,000 70,000 بندہ کیسے مارا گیا ہے؟ لہذا اس وقت عوام کو یہ نیریٹو قبول ہے, عوام اس پر کھڑے ہیں. دیکھیں گزشتہ آپ دیکھیں گے اپریل سے جب سے رجیم چینج ہوا ہے اور یہ جو سازش ہوئی ہے, اس کے بعد سے عوام کا دیکھیں کہ شعور کتنا بلند ہے. عوام میدان میں کھڑے ہیں, اور رجیم چینج کرنے والوں کا ہر بار ناکام ہوا ہے, اور وہ شکست کھا گئے ہیں. شکست نوشتہ دیوار ہے ان کی شکست. وہ ہر ان کا اقدام جو ہے نا وہ بیک فائر ہو جاتا ہے اور شکست کھا جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوشش کی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی, شکست کھا گئے. عوام کو نہیں پیچھے لے جا سکتے. مقصد میڈیا کو کنٹرول کرنے کا کیا تھا کہ عوام گھروں سے باہر نکلے, عوام بے تفاوت ہو جائے, عوام لا تعلق ہو جائے, عوام مایوس ہو جائے, عوام کو ڈرایا جائے, خوفزدہ کیا جائے. جو 25 مئی کو ہوا, کتنا ظلم اور تشدد ہوا, عوام ڈری نہیں. عوام کو یہ شکست نہیں دے سکتے یہ بونے لوگ, یہ کمزور لوگ, یہ بزدل لوگ. ہمیشہ ظالم آدمی بزدل ہوتا ہے, ہمیشہ دھوکے باز, مکار, فریبکار, بزدل اور لالچی آدمی ہوتا ہے. اب دیکھ لیں الحمدللہ, آپ پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں کس طرح سے عوام انٹیکٹ ہے, اور عوام اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بیانیہ عوام کو, پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنا رہا ہے. نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. ہماری شناخت اور ہماری آئیڈینٹی اس بیانیے کے تحت ہو رہی ہے, اور یہ بیانیہ پاکستان کو بہت طاقتور کر دے گا.
الحمدللہ عوام کھڑی ہے، عوام کنٹیکٹ رکھنا ہے، عوام کو میدان میں حاضر رکھنا ہے، عوام کے ساتھ کلیئر باتیں کرنی ہے، صاف شفاف باتیں کرنی ہے، ان کو کلیئر لائن دینی ہے، درست ڈائریکشن دینی ہے، منزل بتانی ہے، اور تاکہ عوام اس پر آگاہانہ طور پر سفر کر سکے. اور میرے خیال میں یہ جو بیانیہ ہے، ہم اس بیانیہ کی بنیاد پر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اکٹھے ہیں ایک جگہ پر. اور دیکھیں یہ بیانیہ جب عوام کا بیانیہ ہے اور پاکستان کے عوام کی اکثریت کا بیانیہ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. اربوں ڈالر خرچ کرتے کہ پاکستان کی عوام اکٹھی ہو، اکثریت. یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان کی عوام میں ڈویژن ہو گیا ہے، پاکستان کی عوام تقسیم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بابا ہاں، پاکستان کی عوام میں ایک حوالے سے ڈویژن ہے کہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت غلامی قبولیہ کے بیانیے کو مانتی ہے. تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ غلامی قبول کرنے والے کو مانتے ہیں. لہذا جب پاکستان کی اکثریت ایک طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی قبول کرنے والوں کا نظریہ شکست کھا چکا ہے، وہ شکست خوردہ ہے. اور انشاءاللہ عوام ثابت قدم رہتے ہیں، عوام آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ عوام جیت جائیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ عوام جب اٹھی ہے تو دنیا کا کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی یزید انہیں شکست نہیں دے سکا. اگر جی آخر میں ہم اسرائیل کرتے ہیں، اس وقت دنیا نے اسرائیل کو لائسنس دے رکھا ہے کہ وہ ظلم کرتا رہے، اسے اجازت ہے. مئی 2021 میں جس طرح سے غزہ پر انہوں نے بمباری کی، اسکول تباہ کیے، ہاسپٹل تباہ کیے، بچوں کو مارا. ابھی چند دن پہلے دوبارہ انہوں نے بمباری کی، 44 کے قریب لوگ انہوں نے شہید کر دیے. مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں، شیخ الجرح بستی اور باقی جو علاقے ہیں ان پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ لوکل جو مسلمان ہیں ان کو نکالتے ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملک قطار بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر کے چھوڑنا ہے. سعودی عرب بھی پریشر ڈالتا ہے مختلف ممالک پر، پاکستان پر. ایون پچھلے دنوں تو ایک خبر آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں کچھ ہوئیں. اس کے علاوہ پھر یو اے ای بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے اور بہت سارے ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان پر دباؤ ہے، یہاں پہ وقتاً فوقتاً دورے بھی کروائے جاتے ہیں اسرائیل کے. اور اس کے بعد ماحول بنانے کے لیے، ذہن سازی کے لیے، ذرا پلس چیک کرنے کے لیے، پبلک پلس چیک کرنے کے لیے کچھ ٹرینڈز اور کچھ اس طرح کی رومرز کریٹ کی جاتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ چند دن پہلے جو قطر کا دورہ تھا، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، آپ نے بھی ٹویٹ کیا. حالانکہ دفتر خارجہ نے کوئی اس پہ کلیئرنس دی، لیکن آپ نے کہا کہ واضح موقف سٹیٹ بتائے کہ اسرائیل پہ ہمارا کیا موقف ہے. اب اگر پاکستان اس سب کے باوجود جس طرح سے پوری دنیا کا پریشر ہے اور پاکستان کی طور پہ اس نہج پہ پہنچا دیا گیا کہ ایک بڑا آسان سا بہانہ ہو کہ دیکھیں جی ہم تو برباد ہو رہے تھے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہماری مجبوری تھی، اور پھر اس ملک نے بھی تو ایکسیپٹ کر لیا نا، ہم بھی کر لیتے. اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اسرائیل پہلے کہاں لڑتا تھا؟ اردن پر حملہ کر رہا ہے، شام پر حملہ کر کے اس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، مصر پر قبضہ کر رہا ہے، لبنان پر قبضہ کر رہا ہے. اب اسرائیل کے اندر چلی گئی ہے. یہ اسرائیل کی شکست ہے. جس ملک کے اندر جنگ چلی جاتی ہے اس کی سیکورٹی ختم ہو جاتی ہے، نامنی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں انریسٹ پیدا ہوتی ہے، لوگ مایوس ہوتے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں غزہ پر حملہ ہوتا ہے پچھلی جنگ میں تو غزہ سے کہاں میزائل لگتے تھے؟ تل ابیب پر لگتے تھے. پورے اسرائیل پر لگے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کے اندر جنگ گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی اسے ہوا ہے. جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی ہے اور اسرائیل کی سیکورٹی انڈر کوشچن ہے. اس وقت اسرائیل کے عوام کا جو اعتماد تھا کہ ہمارا پرامن ملک ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اسرائیل دوسروں کے امن کے ساتھ کھیلتا تھا، اب اس کے اپنے اندر نامنی پیدا ہو چکی ہے. اب غزہ کے محصور علاقے میں جو فلسطینی ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتا. چند دن لڑنے کے بعد شکست کھا جاتا ہے، ان کی مقاومت کو نہیں توڑ سکتا. میں نے پہلے کہا اسرائیل کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی بیک نہیں ہے. اسرائیل کا بعض جگہوں پر 27 کلومیٹر چوڑائی ہے، میکسیمم میرے خیال میں جو ہے وہ 137 کلومیٹر قریب چوڑائی ہے اس کی. اس کا جہاز اڑے تو وہاں جنگی مشقیں نہیں کر سکتے. وہ میں نے سنا ہے کہ ترکی میں جا کے جنگی مشقیں کرتے ہیں. تو اسرائیل پہلی بات ہے. دوسرا شکست کھا رہا ہے، اس لیے دیواریں کھڑی کر رہا ہے اپنے ارد گرد. جتنے بھی ڈیل آف سینچری ہے، جتنے بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرنے کے لیے پلان بنائے گئے، سارے شکست کھا گئے. اسرائیل اس وقت کمزور حالت میں، پولیٹیکلی فیلئر کا شکار ہے. حکومتیں بنتی ہیں، الیکشن ہوتا ہے، مینڈیٹ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، حکومت چلتی نہیں ہے. 3 سال میں 5واں الیکشن ہے، اور یہ الیکشن بھی بحران کو بڑھائے گا، 1.5 لاکھ مزید لے کے آئے گا. ان حالات کے اندر اسرائیلیوں کو کوئی حوصلہ چاہیے، مایوسی سے کوئی نکالنا چاہیے. تو یہ حکومتیں جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے، یہ جو یو اے ای کی حکومت ہے، یہ تو عوامی حکومتیں نہیں ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بادشاہتیں ہیں جو امریکہ کی
बैसाखी के ऊपर कायम है, चाहे वो किंगडम ऑफ सऊदीया हो, वहाँ की हुकूमत भी वहाँ की बैसाखी के ऊपर कायम है। वो कितनी इंसल्ट करता था डोनाल्ड ट्रम्प इनकी कि ये दूध देने वाली गाय है, और नहीं कहा कि तुम ये क्यों कहते हो। ये उन पर, क्योंकि जब अपने अवाम पर आप डिपेंड ना करें, अपने अवाम की ताकत से आप ना आएँ, तो आप जब गैर मुल्की बैसाखियों पर आप एतमाद करते हैं तो फिर उनके मफादात का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। लिहाजा वो डंडा लेके हाँक के जैसे भेड़ों की तरह इनको इसराइल की तरफ ले जाता है। इनके अपने अंदर तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसका अवाम का कोई इसको हमायत हासिल नहीं है, आपके सामने है। गुज़श्ता चंद महीनों की सूरत हाल, अवाम इनके खिलाफ खड़े हैं, और इतनी इस कसरत के साथ अवाम का घरों से बाहर निकलना एक एक दिन के, और एक एक दिन में एक ही जगह पर एक एक दिन के बाद मसलन, तो ये साबित है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं, इस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है। और ये जो है ना, क्या उसे कहते हैं कि 13-14 पार्टियां इकट्ठी हैं, पता नहीं, बहरहाल इसको खास एजेंडे के लिए लाया गया है। इनको ये अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की भी साकी पर आए हुए हैं, अमेरिका कहेगा कि इसराइल के साथ मिलो, तस्लीम करो, नॉर्मलाइज करो। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, पाकिस्तान के अवाम का बयानिया वही है इसराइल के हवाले से जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का था, अल्लामा इकबाल का था। इसराइल पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोई पाकिस्तानी इसराइल नहीं जा सकता। ये उसी वक़्त से इस तरह से आया है। लिहाजा कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए जैसे नमूस रसालत रेड लाइन है, हमारे लिए फ़लस्तीन रेड लाइन है, क़िबला अव्वल रेड लाइन है, ये कातिल हुकूमत की हिमायत रेड लाइन है। पाकिस्तान के अवाम जो इसराइल को तस्लीम करेगा, कोशिशें तो बहुत होती नहीं है नॉर्मलाइज करने के लिए, ये एक पत्थर फेंका जाता है, एक पल्स चेक की जाती है कि लोग क्या हैं। पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इसराइल की तरफ हमारे वतन को लेके जाएगा, फिर मेरा एक और सवाल भी, जब आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो फिर कैसे आप मकबूजा फ़लस्तीन के, मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपना मुकदमा लड़ेंगे? वहां पर इसराइल ने कब्जा कर लिया, आधा उसको दे दिए, यहाँ इंडिया ने कब्जा कर लिया, आधा उसको दे दो। अपने कश्मीर के मसले को भी कमजोर कर रहे हैं आप। पाकिस्तान के अवाम, जो शख्स भी इसराइल को तस्लीम करेगा या उस तरफ मुल्क को लेके जाएगा, एक तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर उसको पाकिस्तान में रहने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानी अवाम, उससे फिर इसराइली भाग के जाना होगा। हकीकत उसकी फिर खुल के सामने आ जाएगी कि ये इसराइली था। सियोनिस्ट 3 तरह के हैं, यहूदी सियोनिस्ट है, और क्रिश्चियन सियोनिस्ट है, और मुस्लिम सियोनिस्ट है। मुस्लिम सियोनिस्ट वो हैं जो सियोनिस्टों के सियासी हुकूमत के हामी हैं कि वो हुकूमत कायम करे, उसकी हुकूमत को लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए। जो भी इसराइल को तस्लीम करने की बात करता है वो मुस्लिम सियोनिस्ट है, अंदर से वो यहूदी है और यहूदियों का हामी है। लिहाजा पाकिस्तान के इमाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये इकदामात इस तरह के करेंगे, ये पल्स चेक करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं, तुम एक्सपोज हो चुके हुए हो, तुम मजीद एक्सपोज हो गए हुए हो। लिहाजा अगर तुमने ये गलती और खयानत की तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें मुल्क से उठा के बाहर फेंकेंगे, तुम्हें यहाँ छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पहले ही तुम्हारे जुर्म बहुत ज्यादा है। जी अलामा साहब, बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।